بسم اللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن کی ایک یہودی عورت سے نکاح کیا۔ پوری توجہ سے بیٹھیں، 15-20 منٹ صرف بات کرنا ہے اور چیزیں میں گزارش کروں گا۔ مدائن کی ایک عورت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہودی عورت سے نکاح کر لیا، اور یہ زمانہ تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ضرور رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ یہ ایک مفت کی نیکی ہے اور اپنے محسنین کے احسان مند ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت نے خط لکھا، فرمایا کہ حذیفہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ میں بات یہ پہلے بتا چکا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور ارادتاً اس آیت کا میں درس قرآن میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک اجازت کی بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ اور ذہن میں رکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پوری توجہ سے یہاں بات سمجھیں گے تو آگے سمجھ آئے گی۔ فرمایا حذیفہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوابی خط لکھا کہ حضرت کیا یہ عورتیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں؟ تو اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خط لکھا، فرمایا یہ خط پڑھو اور خط تمہارے ہاتھ میں ہو، خط کے رکھنے سے پہلے اس عورت کو چھوڑ دو۔ یہ خط لکھا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، اور ساتھ یہ تحریر فرمایا کہ اس خط کو ہاتھ سے نیچے رکھنے سے پہلے اس عورت کو چھوڑ دینا۔ ظاہر ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان جا بجا ہے قرآن پاک میں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں سخت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، یہ امتحان میں پاس نکلے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں ہیں، لہذا صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان نہیں تھی۔ جب یہ اس طرح کا حکم گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑا اس کو۔ اب سوال یہاں جو ہے نا اس کو سمجھانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک کی آیت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ایک بات تو تجربے کی سمجھ لیں۔ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے پاس جو لوگ مسئلے بیرون سے باہر میں گیا، باہر کے ملکوں میں، یورپ میں کچھ ہمارے دوست رہتے ہیں، وہ خود انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے جتنے بھی لوگ نکاح کے لیے ارینج کر کے کسی لڑکی کو ارینج کر کے ہماری مسجدوں میں، یورپ کی، مانچسٹر، اس طرح کے یورپین ممالک میں، یورپین شہروں میں آتے، فرمایا ان میں 80% وہ لڑکیاں مسلمان لے کے آتے تھے، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو غیر مسلم ہوتی تھیں۔ تو فرماتے ہیں میں اس حدیث اس معاملے کو دیکھتا، جب اپنے دوستوں سے جو باہر رہتے ہیں ان کو دیکھتا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط جو کتاب الآثار میں محمد بن الحسن نے لکھا ہے، تو میرے ذہن میں یہ آتا۔ تو جب بھی یہ آتا تو میں کہتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں نکلتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1400 سال پہلے اس مصیبت کو بھانپ گئے تھے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ نے آگے فرمایا وہ سمجھے۔ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر تم نے نکاح کر لیا ان سے، تم علاقے کے بڑے ہو، صحابی ہو، تم اپنے علاقے کے مقتدا سمجھے جاتے ہو، تو تمہارے بعد لوگ آپ تمہارے کردار کو، تمہارے عمل کو دیکھ کر تو لوگ بھی نکاح کریں، جو کہ شریعت میں جو جائز ہے۔ لہٰذا اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے گھروں میں یہودی عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سازش یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں عورتیں لا کر اپنے بچوں کو، تمہارے بچوں کو یہودی اور عیسائی بنائیں، اور شکل میں بھی یہ خوبصورت ہوتی ہے، عام طور پر روم کی اور اس طرح کی عورتیں۔ فرمایا مسلمانوں میں آگے یہ رواج چل نکلے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی عورتیں جو ہوں گی وہ بے نکاحی رہیں گی اور ان کی حق تلفی ہوگی۔ لہٰذا ایسا نہ کرو۔
اچھا اب دیکھیں، ایک یہ تو ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ، جس پر اب اس وقت میں پوری دنیا کے اندر دیکھیں اسی طریقے کو اعلیٰ کار بنا کر یہودیت اور عیسائیت خصوصاً وہ ہمارے بچوں کو ورغلاتی ہے اور اس طرح. لہٰذا اب آپ کسی عالم دین سے، دین کی فہم رکھتا ہو وہ، اس سے فتویٰ پوچھیں تو وہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات بتائے گا، اور میں ایسے نہیں جانے دوں گا. میں اس کو دلیل سے آگے ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں. وہ بتائے گا کہ بھائی عیسائیوں سے نکاح نہ کرو. ایک تو وہ ویسے مشرک ہو گئے، وہ یہودی عیسائی رہی نے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اگر پھر کسی کی زبان اٹھے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ اس بات کے لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر کسی بھی سطح کا کوئی بندہ کسی صحابی پر بات کریں، یہ نقطے کی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کا اس کی بات کو سننا اور اس کی مجلس میں بیٹھے رہنا بھی گستاخی ہوگی. اس بندے